جمعہ کے دن حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو، اور آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک بھی ہیں، حضور نے فرمایا جب تم درود پڑھتے ہو تو اللہ مجھے فرشتے کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اگر تصوف کتاب و سنت کے تابع ہے تو بالکل عقیدہ رکھنا درست ہے۔ بہرحال جاوید غامدی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں علماء نے ان کے رد میں بڑی الحمدللہ کتابیں لکھ دی ہیں۔ وہ بیچارہ راستے سے بھٹکا ہوا آدمی ہے، لیکن ہم اللہ کے حرم میں بیٹھے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ورنہ اس نے تو نعوذ باللہ ایسے ایسے کفر کے کلمات اختیار کی ہیں، جیسے قرات سبع کا وہ منکر ہے کہ قراتیں 7 نہیں ہیں، حالانکہ وہ احادیث سے ثابت ہے اور تمام تواتر سے صحابہ تابعین آج تک پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس نے رجم کا انکار کیا کہ زانی مرد یا عورت کو پتھر مار مار کے مار دیا، وہ کہتے ہیں یہ رجم جو ہے یہ بھی نہیں ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ رجم ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا جو موقف ہے نا جی کہ بخاری شریف میں شیعہ راوی ہیں، تو یہ اس کا موقف بھی عجیب ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے دور میں جو شیعہ تھے فرق ہے، ایک ہے سبی شیعہ تبرع باز جاہل، ان سے کوئی روایت نہیں لیتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تفضیلی ہوتے ہیں کہ صرف حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں باقی اصحاب پر، اگر وہ سچے ہوں اور حافظہ ٹھیک ہو تو اس کی روایت لے لی جاتی ہے، تو اس کو تمام محدثین نے لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی یعنی بالکل بدبودار شیعہ ہو تو وہ لکھ دیتے ہیں غالی، کہیں کسی جگہ لکھ دیتے ہیں کہ شیعی محترق، یہ جلا سڑا شیعہ ہے، اس کی روایت نہیں لیتے۔ بس غامدی صاحب کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ اگر آیات میں نسخ آیا ہے تو حضور پاک نے صحابہ کو سمجھا دیا ہے، اور قرآن میں خود ہے کہ ما ننسخ من آیت او مثلہا نؤتی بہا خیرا منہا، تو نسخ کا انکار کرنا جو ہے یہ بھی جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث ہے صحیح، حضور نے ایک آیا صحابی کو قرآن پڑھے تھے، اپنے فرمایا اچھا کافی عرصے سے مجھے یہ آیت بھول گئی تھی، تو انبیاء بھول تو سکتے ہیں نا، جیسے قرآن نے فرمایا لقد عہدنا الی آدم فنسی، آدم بھول گیا، تو اگر حضور بھی بھول گئے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ بہرحال اس وقت جو عالم دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے احوال یا حالات خراب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے۔ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا نام ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو جب ہم نے اسلام چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر ہم قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حقاً علینا نصر المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کی مدد، لیکن ایمان نہ ہو تو کیوں مدد کریں؟ کس چیز پر طواف کرانے سے، کس چیز پر، کیا پیدل کرو کسی چیز پہ، جو معذور ہو وہ کسی ویل چیئر پہ کرے گا۔ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف زیادہ پڑھیں اور حضور کی سنتوں پہ چلیں، اور حرام کھانے سے بچیں، بد نظری سے بچیں۔ میرا بیٹا ہے جو 9 دن کا ڈرتا ہے، اس کو آپ خود ہی آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں ہر نماز کے بعد۔ اگر کسی زندہ بندے نے آپ سے کہا ہے تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے والد کے کہنے پہ عمل کیا ہے تو اللہ پاک چاہیں گے تو بعض اوقات کسی کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن اسی سے اللہ پاک خیر برآمد کر دیتے ہیں کہ جی میری بیوی بدصورت ہے، ہو سکتا ہے اس سے اللہ آپ کو اولاد اچھی دے دے،
جو قیامت تک تمہارا نام روشن کرے۔ اگر بیوی خوبصورت اور اولاد نافرمان اور شقی اور بدبخت پیدا ہو جائے تو اس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ ہوگا؟ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے، جمعہ رات نہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں، نہ ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ اطلاع کر دیتے ہیں، خبر دے دیتے ہیں، اظہار فرما دیتے ہیں، لیکن علم غیب نہیں، علم غیب خاص ہے خدا ہے۔ مجھے جدے لے گئے، بہرحال ان کے پاس سے آیا، اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی غلطی نہیں کی، جدہ میقات نہیں ہے، جدے سے آدمی احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر لے، دوسرے عمرے کے لیے غسل ضروری ہے، بھائی غسل تو پہلے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، کر دو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو نہ صحیح۔ غلاف کعبہ پر کوئی نام نہ لکھیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو غیر فطری طور پہ استعمال کیا وہ توبہ کرے، اللہ سے استغفار مانگے، چونکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی اپنی بیوی کو الٹے راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، ساری مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ بہرحال گرین کارڈ کی لالچ میں شادی نہ کریں، دیکھیں کہ اگر لڑکا بے دین ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے آدمی سے شادی کرنے کا۔ فرض نماز کے بعد زور سے کلمہ شریف نہ پڑھا کریں۔ بہرحال یہ آتا ہے کہ حضور مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء، یہ زور سے پڑھتے تھے۔ کل 11ویں 10ویں سب بدعت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا اور اس کا ثواب ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے۔ میں نے طواف کیا رات کو، صفا مروہ بھی دوڑا، پھر سو گیا، بال صبح کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ والدین اگر فوت ہو گئے ان کے نام قرآن بخشیں، عمرہ کریں، طواف کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنائیں، جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی کنواں لگوا دیں، نل لگوا دیں، کسی مدرسے کی تعمیر کرا دیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ان کی اولاد، پوتے، نواسے سب کے نام صحابہ کے نام پر، یہ خوش قسمتی ہے، اللہ مزید ان کو دین پر قائم رکھے۔ میرے بھائی ایاز کا طالبات کا مدرسہ ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور پورے اہتمام سے وہ چلا سکیں۔ میری بہن کے سسرال والے تنگ کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے بھائی زاہد بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی شاہد کا کاروبار نہیں چلتا ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں۔ بہرحال والدہ اور بھائی کے پتے میں اگر پتھریاں ہیں تو اس کے لیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا یعنی آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں، لیکن ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے سسٹون، تو وہ یہاں اگر مل جائے تو اس کی 2 ڈبیاں کھانے سے بھی انشاءاللہ پتھری نکل جائے گی بغیر آپریشن کے۔ سسٹون اس دوا کا نام ہے، یہاں ملتی ہے۔ میرے بیٹا بیمار ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ اپنے خاوند کے ساتھ عمرے پہ آئی ہیں، اللہ عمرہ قبول فرمائے۔ میری بہن کا خاوند جو ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بیچارہ مر گیا، بہرحال اس کے نکاح میں ہے تو اس کو عدت گزارے، اس کے بعد اللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی، میری عمر بڑھ رہی ہے، کوئی رشتہ نہیں مل رہا،
سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں۔ میرے ماموں حبیب کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اس کا حل استغفار ہے، کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھیں تو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو قرآن میں جو دعا ہے نا وہ مانگا کریں ہر نماز کے بعد، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور علاج بھی کروائیں۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد عورت کے بال تھوڑا زیادہ کٹ جائے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن 1 پور سے زیادہ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگلی صفوں میں جانے کے لیے میں نے تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر کے بعد ہی، کوئی بات نہیں، اچھا کیا آپ نے کہ صفوں کو پورا کیا۔ بہرحال چونکہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ اس کو حضور پاک نے بوسہ دیا ہے، تو جب اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے ان کا معنی انہوں نے اللہ کے حکم سے بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں ہے، دور سے اشارہ کریں، وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ سفر میں اللہ نے سنتیں اور نفل معاف کی ہے مسافر پہ، اگر خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں نماز کے لیے حرم میں آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں، حضور پاک کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتی تھیں، اور صحابہ کی بیویاں بھی۔ حرم کے حدود جو ہیں پورا مکہ سمجھ لو کہ حرم میں ہے۔ اگر امام ایک نماز میں آخری 2 رکعتوں میں قرات نہیں وہ قرات کرتا ہے لیکن وہ سری قرات ہوتی ہے، حنفی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ میں بڑی مشکل سے حجر اسود کے قریب پہنچا، کسی نے دھکا دیا، میں زخمی ہو گیا، اللہ آپ کی مدد کرے۔ زکوٰۃ کے پیسے دوستوں کو نہیں کھلا سکتے، غریبوں کے لیے ہوتی ہے زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوستوں کے لیے نہیں ہے وہ۔ میرے تایا جان فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کافی عرصے سے بیماریوں میں مبتلا ہوں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے نا وہ بار بار پڑھا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 2 سجدوں کے درمیان میں دعا جو ہے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی واعف عنی وعافنی، آپ کو جو بھی آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ ایک تکلیف مبتلا ہوں، اللہ ہر مبتلا کو شفا عطا فرمائے۔ عورت اگر سارے عمرے میں نقاب باندھ کے رکھے ناک پر تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ نقاب نہ کرے لیکن آگے کپڑا لٹکا دیا کرے۔ نقوش پائے مصطفیٰ ایک کتاب ہے، اللہ عالم میں نے نہیں پڑھی، بہرحال مدینہ پاک میں جو زیارات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اجازت حدیث اگر آپ چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد یا عشاء کے بعد نیچے میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ میں دوں گا۔ اگر آپ نے تفہیم القرآن کی غلطیاں سمجھنی ہیں تو ایسا کریں کہ تفہیم القرآن بھی رکھ لیں اور ساتھ معارف القرآن بھی رکھ لیں، تو ایک صفحے کا ترجمہ ادھر سے پڑھیں، اسی کو پھر ادھر سے پڑھیں، تو انشاءاللہ 2-4 ورقوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ حرم میں لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے، کیا رش کی وجہ سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر حرم میں کسی وجہ سے پیشاب نکل جائے، بیماری ہے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں اس پر، اس جگہ کو دھو لے اور کپڑے بھی دھوئے اور دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز پڑھے۔ عقیقے کے لیے رقم نہیں دے سکتے آپ، لازمی بات ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کر کے تقسیم کریں، لڑکی ہو تو 1۔
لیڈی ڈاکٹر نامحرم آدمی کو بھی انجیکشن لگا سکتی ہے، اگر کوئی میل نرس نہ ہو تو لگا سکتی ہے۔ عورت کو جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ عالم، بہرحال لیکوریا کے لیے یہی ہے کہ آپ پیمپر استعمال کریں اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں۔ پیشاب کے قطروں سے بھی اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نیچے آپ کو یہ اہتمام کریں اور ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ عصر کو جو وضو کیا اب مغرب تک وہ کافی ہے، چاہے قطرے گرتے رہیں۔ نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے، حضور نے فرمایا العین حق، اور اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ والنون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ بار بار پڑھ کے دم کریں، اور حضور کی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ۔ بھئی جو آدمی باہر نمازیں پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، ویسے بالکل زیادتی ہے کہ اگلی صفیں خالی پڑی رہیں، وہ دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے رقم دی تھی کہ کبوتروں کو دانہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں وہ پاؤں میں نہ آئے۔ ایک آدمی نے مدرسے کے لیے خود خوشی سے جگہ دی، اعتماد بھی دیا انتقال کا، مدرسہ بن گیا، اب انتقال نہیں دے رہا، تو بہرحال آپ دعویٰ کر سکتے ہیں استقرار حق کا 2 گواہ لے کر۔ اگر موٹے موزے آئے ہوئے لیکن چمڑے کے ہوں تو پھر مسا ہوگا، کپڑے کے نہیں۔ البتہ یہ ہے، میں نے سنا ہے، کچھ دوستوں نے مجھے بھی بھیجے ہیں کہ انہوں نے یہ جو جراب ہے نا واٹر پروف بنائی ہے، اس کے اندر پانی نہیں داخل ہوتا، پھر اس پہ مسا ہو سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی ملے، ابھی بیوی نے غسل نہیں کیا، بچہ رونے لگ جائے، دودھ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ بہرحال جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی عمرہ کریں، جو زندہ ہے اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ احرام بھول کے خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے تھے تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ میرے استاد کے زاہد اللہ کے پشاور میں مدرسے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں۔ میرے دوست کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز ظہر کے بعد 2 سنتیں جو ہیں وہ تو بالکل مؤکدہ ہیں نا، اس کے بعد نفل آپ کی مرضی ہے۔ مغرب کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ تو بالکل سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ بعد میں آپ نفل پڑھتے رہیں تو کوئی منع نہیں۔ تبلیغی جماعت والے بالکل حق ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی محنت سے لاکھوں لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے۔ مجھے اطلاع آئی ہے کہ آپ کے تایا جان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پاک پڑھنے والے بچوں کو علم نصیب فرمائے۔ بیٹے کو پتہ نہیں ہے کہ نسوں کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری اہلیہ نے ہندوستان سے آتے ہی ایک عمرہ کیا، پھر طائف سے بھی ایک عمرہ ادا کر لیا، اب مدینہ سے واپسی مکے میں آنے سے پہلے ماہواری شروع ہو گئی۔ اب اگر وہ نہ کریں چونکہ جلدی جانا ہے تو کوئی بات نہیں۔ مسجد میں بال گرے اٹھا کے جو ڈبے رکھے ہیں ان میں ڈال دیں۔ طواف کے دوران جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ طواف کے دوران قرآن پکڑ کے ہم تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے، حضور پاک نے تلاوت نہیں کی بلکہ پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ نے پتہ نہیں کیا نظم لکھی ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے۔ میرا بیٹا عالم کا کورس کر رہا ہے، اللہ عالم بنائے۔
اگر ولیمے کا کھانا جو ہے مسجد میں آ کر ہم اپنے جتنے وہاں لوگ ان کو کھلا سکتے ہیں بالکل کھلا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں جنازے کا وہی جنازہ اسی طرح جیسے آپ اپنے ملک میں پڑھتے ہیں، یہاں کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے۔ لا علاج امراض کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آیتیں پڑھ کے دم کریں اور اللہ پاک کے وہ پانی پلائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تيسير كل أسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأخواتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، لا تجعلنا من القانتين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج ہر جگہ تیرے نام لیوا عذاب میں مبتلا ہیں، اپنا عذاب رفع فرما، اپنا عذاب رفع فرما، ان کو ظالموں کو ظلم سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔